شاید کوئی تراش کر قسمت سنوار دے، اسی سوچ میں عمر بھر پتھر بنے رہے۔ ایسا ہی ہے نا، ہم لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ کاش کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے گا، کوئی ہمارے لیے کچھ کر دے۔ ہم بیٹھ کے بس سوچتے رہتے ہیں میرے سے یہ نہیں ہوگا، کوئی آئے گا مدد کرے گا تو میں کروں گی۔ ہم لوگ بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی میری مدد کر دے، فلاں میرا بہت ہی قریبی ہے، بہت اچھا رشتہ دار ہے، وہ میری ضرور مدد کرے گا۔ غلط، یہ سب بہت غلط ہے۔ آپ نے ایسا بالکل نہیں کرنا، کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرنا۔ ایک دو بار کوئی آپ کی مدد کرے گا، پھر وہ بھی آپ سے اکتا جائے گا۔ آپ لوگوں نے کسی کے اوپر انحصار نہیں کرنا، اپنے اوپر انحصار کرنا ہے۔ کبھی بھی زندگی میں ہینڈی کیپ نہ ہو، میں یہ نہیں کر سکتی، مجھے کسی سہارے کی ضرورت ہے، یہ کبھی بھی مت سوچیں کہ یہ میں نہیں کر سکتی۔ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے کہ جو ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ بات ہوتی ہے اپنے اوپر ٹرسٹ کی۔ جب آپ سوچ لیں گے نا کہ یہ میں کر لوں گی تو وہ آپ کر جاتے ہیں۔ سہارا صرف میرے رب کا ہے، صرف اللہ کا سہارا ہے، صرف اللہ کا سہارا ہے، اور وہ سب سے بہترین سہارا ہے۔ اس سے زیادہ کوئی آپ کا سہارا نہیں ہے۔ وہی آپ کو بہترین مدد دے سکتا ہے، اور اس سے زیادہ کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ آج کی ویڈیو میں اسی حوالے سے بات کریں گے کہ آج سے آپ نے کسی کے سہارے کی تلاش نہیں کرنی۔ آج سے آپ نے سہارے تلاش کرنے چھوڑ دینے ہیں۔ آج سے آپ نے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرنا ہے، اپنی ذات کے اوپر انحصار کرنا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی خود بنانی ہے، زندگی خود جینی ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو انادر ولاگ۔ وہی صبح صبح کی روٹین جو کہ ہر ہاؤس وائف کی ہوتی ہے، میری بھی سیم وہی روٹین۔ بیٹی کو اسکول بھیج کے بس گھر کی صفائیاں اور جھاڑو پوچھے پہ میں لگ گئی تھی۔ اور آج کی ویڈیو کو پلیز اینڈ تک دیکھیے گا، بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے والی ہے، بہت ہی موٹیویشنل ویڈیو ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے سہارے کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ دنیا میں سب سے جو فرسٹ پوائنٹ ہے نا کہ آپ لوگوں نے کسی پہ ڈپینڈ نہیں کرنا، آج کی ویڈیو کا بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو خوبصورت مزاج ہے نا وہ ہے خودداری کا مزاج۔ اگر آپ میں خودداری ہے تو آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان ہیں۔ یہاں میں بات انا کی نہیں کر رہی۔ انا پرست انسان تو مجھے لگتا ہے کہ ہر مقام پر ٹھوکر ہی کھاتا ہے، لیکن خودداری ضرور ہونی چاہیے۔ مجھے خودداری کا مطلب یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ خودداری یہ ہے نا کہ آپ کا اللہ پہ یقین ہونا چاہیے۔ آپ کسی بھی کام کو ہاتھ ڈالیں تو آپ 100% شور ہوں کہ انشاءاللہ میں اس پہ ضرور کامیاب ہوں گی، انشاءاللہ یہ کام میں ضرور کر جاؤں گی۔ خودداری یہ ہوتی ہے، خودداری ہوتی ہے اللہ پہ یقین کہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ جب آپ میں خودداری ہوگی نا، اللہ پاک آپ کو نواز دے گا۔ آپ میری بات پلو سے باندھ لیں، جتنا خوددار انسان ہوگا نا وہ زندگی میں اتنا ہی کامیاب نظر آئے گا۔ اور اس سے برعکس جو دوسروں کے سہارے بیٹھا رہتا ہے، دوسروں سے مدد طلب کرتا رہتا ہے، وہ اتنا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اتنا کیا، میں کہتی ہوں کامیاب ہی نہیں ہو سکتا۔ تو جو کامیاب ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی خودداری۔ میں کہتی ہوں اگر آپ کے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہے تو خودداری ہے تو آپ مالا مال ہیں، کیونکہ آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں کچھ کر سکتی ہوں زندگی میں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پیسہ کمانے کی بات ہو رہی ہے، پیسہ کمانا ہی کامیابی نہیں ہے، اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ جیسے ایز اے ہاؤس وائف آپ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، آپ گھر کے ہر کام خود کرتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہتی کہ صبح صبح کوئی آئے گا تو میرا کام کرے گا، تو میری ہیلپ کرے گا، میرے ساتھ صفائیاں کروائے گا، جھاڑو پوچھا کرے گا۔ تو آپ اپنے کاموں کو اگر خود کرتی ہیں تو آپ کے اندر خودداری ہے، تو یقین کریں گے آپ سب کچھ کر سکتی ہیں۔ آپ پر اللہ کا بہت زیادہ کرم ہوگا۔ اگر آپ اللہ کا کرم چاہتی ہیں تو خوددار ہو جائیں۔ خودداری بہت امپورٹنٹ ہے لائف میں کامیاب ہونے کے لیے۔ تو خوددار انسان ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو آپ بھی زندگی کا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، آپ لوگوں نے ہمیشہ خوددار ہونا ہے، کسی کے سہارے کی تلاش نہیں کرنی۔ فائنینشیل انڈیپینڈنس کی بات نہیں ہو رہی، فائنینشیل انڈیپینڈنس بھی ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ لوگ اپنی خواہشات پوری کر لیں۔ تو لیکن اور بھی بہت سے کام ہیں، کچھ خواتین بیٹھی رہتی ہیں، چھوٹے سے چھوٹا کام اگر کر بھی سکتی ہوں گی نا تو پھر بھی ان کو ایک عادت ہوتی ہے دوسروں کے سہارے کی کہ فلاں آئے گا تو میرے ساتھ ہیلپ کرے گا تو میں تب وہ کام کروں گی۔ تو ارے بھائی آپ کر سکتے ہو تو اسے خود کرو نا، کیوں دوسروں کے سہارے پہ بیٹھے ہوئے ہو آپ؟ اسی طرح اپنی بیٹیوں کو بھی یہی سکھائیں، گھر کے کام وغیرہ کچھ نہ کچھ سکھائیں، اور ان کو خوددار ہونا ضرور سکھائیں۔
بہت سے لوگ مطلب آپ لوگوں نے اپنے ارد گرد بھی دیکھے ہوں گے، اچھا خاصا کام آتا ہے پھر بھی دوسروں سے سہارا لیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت بری جو ہے لت ہوتی ہے نا، خود کو جیسے جتنا ہو سکے کام خود کرنا چاہیے۔ مطلب آپ لوگ اگر نہیں بھی، میں کہتی ہوں، کوئی کام آتا نا، اس کو ضرور ٹرائی کیا کریں، ٹرائی اگین اینڈ اگین، جتنا آپ اس کو کریں گے تو ایک وقت آئے گا آپ وہ کام بھی اچھے سے کر جائیں گی۔ کوئی بھی گھر کا کام ہو، جیسے اپنے بچوں کو دیکھنا ہو، اپنے گھر کی صاف صفائیاں ہوں، کپڑے دھونا، پریس، کوئی بھی کام ہو اس کو خود کیا کریں، اسی میں کامیابی ہے۔ آپ لوگ جیسے کہ آپ کسی سے کہیں گے کہ تو وہ ایک دفعہ آپ کی مدد کرے گا، دوسری دفعہ آپ کی مدد کرے گا، تو پھر وہ بھی جو ہے نا آپ سے کترانا شروع کر دے گا، کہ وہ کہے گا تو اس کی تو عادت ہے، یہ تو اپنی عادت سے باز ہی نہیں آتا، ہم کیا کریں۔ وہ بھی مطلب کچھ نہ کچھ دل میں سوچے گا، ایک ٹائم آئے گا تو وہ منہ پہ بھی بولے گا کہ بس میں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ پوائنٹ ہے یہ ہے یہاں پہ کہ جب آپ نے کوئی کام اپنی مرضی سے ہی کرنا ہے تو بار بار مشورہ مت لیں۔ مطلب آپ نے دوسروں سے مشورہ لیتے ہیں اور اس کے باوجود پھر آپ نے کرنی ہے اپنی مرضی ہے، تو پھر کیوں مشورہ لیتے ہیں، کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، دوسرے کو بھی برا فیل کرواتے ہیں، پھر اگلا بندہ بھی آپ کو مشورہ اس طرح سے نہیں دے گا، اچھا مشورہ، کیونکہ وہ کہے گا کرنی تو اس نے اپنی ہے، لیکن یہاں پہ میرا بھی ٹائم جو ہے ویسٹ کر رہا ہے۔ اگر دوسرے بندے کی بات کو ویلیو نہیں دینی تو مشورہ مت دیں۔ اور ایک بات یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جو لوگ یہ جو سہارے تلاش کرتے ہیں نا، کچھ لوگ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہماری زندگی میں ایسے ہوں گے کہ ہماری مدد کرتے ہیں، کسی بھی انعام یا کسی بھی قسم کا ان کے دل میں لالچ نہیں ہوتا، جسٹ اللہ کی رضا کے لیے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا ان کو اپنے اس کے ریٹرن میں کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ جب بھی آپ مطلب کوئی مدد وغیرہ ان کی نہیں کریں گی تو وہ آپ کو گنوائیں گے، تو فلاں ٹائم میں نے یہ کیا تھا تمہارے ساتھ، فلاں ٹائم میں یہ کیا تھا۔ تو ایسے لوگوں سے تو بالکل آپ لوگوں نے دور رہنا ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں، لوگ جب لڑائی کے موقع یا کچھ اس طرح کی بات آتی ہے نا تو تانے دینے سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ تو نوالد تک گنوا دیتے ہیں۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ خودداری بہت اچھی چیز ہے، خوددار رہیں، اپنے کام خود کریں۔ دوسروں کی اس دور میں تو مجھے لگتا ہے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو ہمارے خلوص کے ساتھ مدد کرے گا سوائے ماں باپ کے، کیونکہ لوگوں کو بس اس کے بدلے کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے، یا تو پھر وہ بڑی محفل میں وہ سب گنوا دیتے ہیں۔ سمجھا تھا من کو جن کو سہارا، انہی سہاروں نے بے سہارا کر دیا۔ تو آج تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میم بہت پوئٹری سنا رہی ہیں، تو بس یوں ہی بیٹھے بیٹھے مجھے یہ کچھ لائنیں یاد آ گئی تھی ٹاپک سے ریلیٹڈ، تو آپ کو سنا دی۔ تو آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کیسی لگی آج آپ کو میری پوئٹری کی لائنز۔ تو یہاں پہ میری ویڈیو کے اینڈ بھی ہونے والی ہے، تو لاسٹ پہ آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر زندگی میں کامیابی چاہتی ہیں نا زندگی میں، تو کسی بھی کام کو آس ڈالیں تو اس اپنے اوپر بلیو، اپنے اوپر یقین ضرور رکھا کریں، اور دوسرا خدا پہ یقین ضرور کیا کریں کہ وہ کبھی بھی کسی کی جو محنت ہے نا وہ ضائع نہیں کرتا۔ آپ لوگ ہمیشہ محنت کیا کریں، کوئی بھی کام ہو، چاہے وہ جاب کے حوالے سے ہو، کوئی بھی گھر کا کام ہو، اس پہ جس بھی کام میں آپ لوگ محنت کریں گے، تو میرا تو یہی یقین ہے، میں نے لائف میں اسکول ٹائم ہو یا کوئی بھی کام ہو، میرا یہ یقین ہے، محنت پہ 100% بلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ محنت کا جو پھل ہے نا کبھی ضائع نہیں کرتے۔ ہمارے ایک پرنسپل ہوتے تھے نا جب ہم لوگ میٹرک میں تھے، تو وہ سر کہتے تھے کہ آپ لوگ محنت کرو، آپ اعمال جیسے بھی ہیں وہ تو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے، لیکن دنیا میں خدا جو ہے کافر کی محنت بھی ضائع نہیں کرتا، اس کو بھی اس کی محنت کا پھل ضرور دیتا ہے۔ تو میرا تو محنت پہ بہت ہی زیادہ یقین ہے، بہت زیادہ یقین ہے۔ میں جب محنت کرتی ہوں مجھے پورا یقین ہے کہ میرا اللہ جو ہے مجھے اس محنت کا پھل ضرور دیتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی انشاءاللہ میں اسی امید سے آئی ہوں یوٹیوب پہ کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور کامیاب کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کی سپورٹ میرے ساتھ ہوئی، آپ لوگوں کی سپورٹ ہوئی، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا، اور میرا اپنے اوپر یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور کامیاب کریں گے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور پیارا سا کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسی لگی کہ آپ کو میری ویڈیو، اور کسی اور ٹاپک پہ مجھے سجیشن دیں جس پہ میں ویڈیو بناؤں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ نیو ٹاپک کے ساتھ، نیو ولاگ کے ساتھ ملیں گے۔ ساتھ ساتھ آپ میری دیکھ رہی ہیں ڈیلی روٹین، ایک ولیج کی ہاؤس وائف کی ڈیلی روٹین، کہ ہم لوگ کس طرح سے کام کرتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے، سارا کچھ میں آپ کو ویڈیوز میں دکھاتی جاتی ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔